مرشد کامل کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سالک طالب مولا کے ذکر قلبی کا نور بند بند نس نس ریش ریش بلکہ تمام جسم میں رج بس جاتا ہے۔ ذکر قلبی کا نور رگوں سے ہوتا ہوا پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ انسان میں 42 ملین یعنی 42 ارب خون کی رگیں ہوتی ہیں، اور خون میں سرخ خلویات 30 ٹریلین ہوتے ہیں۔ 1 ٹریلین یعنی 10 خرب۔ جب ذاکر کا قلب اللہ کہتا ہے تو یہ تمام خلویات بھی قلب کے ساتھ اللہ کہتے ہیں۔ انسان دن میں تقریباً 23,040 سانس لیتا ہے، اور ذاکر کا ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا دل تقریباً 1,15,202 مرتبہ دن میں دھڑکتا ہے، اور ذاکر کی دھڑکن میں ذکر اللہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے دل ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مردانہ جسم پر تقریباً 50 لاکھ بال ہوتے ہیں، اور ذاکر کا ہر بال بھی ذکر کرتا ہے۔ سلطان الفقراء فقیر نور محمد سروری قادری کلاچی شریف اپنی کتاب عرفان میں ناظرین اور طالب مولا کے اطمینان اور حوصلہ افزائی کی خاطر ذکر قلبی کا اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ اس فقیر کا پہلے پہل جب ذکر قلبی جاری ہوا تو اس کی کیفیت یوں تھی کہ یہ فقیر تصور اسم اللہ میں ایک دن مصروف تھا کہ یک ذکر کی ایک گونا غیبی عظمت اور ہیبت اس فقیر پر طاری ہو گئی۔ اس متولی عظمت اور ہیبت کے اندر اس فقیر کو تاہم استغراق حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے تمام بال اپنی جڑ کے ارد گرد چمڑے کے ساتھ اس طرح حرکت کر رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں جس طرح سخت آندھی اور تن طوفان کے وقت زمین پر اگی ہوئی گھاس کی حالت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہر بال بلند آواز اور سری صورت کے ساتھ جہرن اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ میں پوری بیداری اور مکمل ہوش کی حالت میں یہ اپنے جسم کے تمام بالوں کا ذوق تجلی کے وقت یہ عجیب و غریب حرکت فطرتی رقص دیکھ رہا تھا، اور اپنے کانوں سے ان ذکر کا نہایت پر لطف غیر معمولی شور و غل سن رہا تھا۔ خواب و خیال اور وہم و گمان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ ذکر قلبی اور ذکر سلطانی کی یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی جو اس فقیر نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ اس کی حقیقی لذت اور کیفیت کا اندازہ احاطہ تحریر اور دہرہ تقریر سے باہر ہے۔ ظاہری عقل اور مادی دماغ اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب مخصوص گوشت کا یہ گاؤ دم لوتھڑا نہیں ہے جو سینے کے اندر بائیں طرف لٹک رہا ہے اور خون کو بدن میں دم بدم دھکیلتا اور کھینچتا ہے۔ یہ تو عالم شہادت میں اس نوری غیبی لطیفہ قلب کا ایک مادی مسکن ہے
جس طرح تمام عنصری وجود کی زندگی کا اس دل کے لوتھڑے اور اس کے فعل و عمل پر انحصار ہے، اسی طرح باطنی وجود کا نوری قندیل پر انحصار ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر دل ایک دفعہ یا اللہ کہے تو اس کا ثواب 70,000 قرآن شریف کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اگر لطیفہ روح ایک دفعہ یا اللہ کہے تو 70,000 دفعہ قلب کے یا اللہ کہنے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ انسان کے وجود میں لطیفہ قلب اس طرح جاری اور ساری ہے جس طرح دودھ کے اندر مکھن ہے، اور جس طرح مکھن کے ذرات دودھ کے ہر ذرے ذرے کے اندر موجود ہے، اسی طرح لطیفہ دل، لطیفہ قلب انسانی وجود کے رگ و ریشے، خون، گوشت، مغز میں شامل اور محیط ہے۔ جب ذاکر کا دل ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے تو وہ ذکر تمام بدن میں سریت کر جاتا ہے، تو بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر کے ہر بال حرکت میں آ جاتے ہیں اور جہرن اللہ اللہ یا اللہ پکارتے ہیں۔ زندہ سالک قلب پر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور اسے رائی کے برابر نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے گویا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں مختلف طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے جو سب کے سب درست ہیں، سب کی سمت اور جات ایک ہی ہے، سب کا منزل مقصود ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، صبح و شام اور صبح و شام ذکر کرو اپنے رب کا، دل میں سانسوں کے ذریعے بغیر آواز نکالے خفی طریقے سے عاجزی کے ساتھ، اور غافلین میں سے مت بنو۔ سلسلہ سرور قادری میں پاس انفاس یعنی سانسوں کے ساتھ قلب میں ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کے ساتھ ساتھ دل پر تصور اسم اللہ بھی لکھا جاتا ہے۔ مرشد کامل فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری کلاچی شریف اپنی کتاب میں ذکر کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاس انفاس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کے ذریعے سانس اندر جائے تو لب ہلے بغیر دل میں اللہ کہیں، اور جب سانس باہر نکالیں تو دل میں خیال کے ساتھ ہو کہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب کبھی پاس انفاس کے ساتھ اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ سانس اندر لیتے وقت لا الہ الا اللہ کہیں اور سانس باہر نکالتے وقت محمد الرسول اللہ کہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نفی اسباب کا طریقہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سانس اندر کی طرف لیں تو دل میں خیال کے ساتھ لا الہ کہیں، اور جب سانس باہر نکالے تو دل میں الا اللہ کہیں، اور جب یہ شغل ختم کریں تو محمد الرسول اللہ کہہ کر ختم کریں۔ اس کو بھی مشق تصور اسم اللہ ذات کے وقت جاری رکھا جاتا ہے اور بہت مؤثر اور کارگرد ہے۔ تصور اسم ذات کی مشق کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی اس کو جاری رکھنا سعادت دارین اور عظیم ثواب کا باعث ہے۔ سلسلہ سروری قادری میں ذکر کے ساتھ اسم اللہ ہو، للہ، لا ہو، اسم محمد، کلمہ طیب، اسم فقر کا تصور بھی کیا جاتا ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت اور دیدار کا راستہ اسم اللہ ذات سے شروع ہوتا ہے
اور پھر اسی پر ختم ہو جاتا ہے، چونکہ جملہ مراتب ابتدا و انتہا اسم اللہ میں مندراج ہے۔ سروری قادری کے ذکر اور تصور اسم اللہ ذات کے بارے سلطان الفقراء فقیر نور محمد سروری قادری کلاجی شریف نے اپنی کتاب عرفان میں بہت خوبصورت انداز اور مکمل طریقہ کار مرتب فرمایا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فقیر عبد الحمید صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیوضات کامل میں بھی ذکر اور تصور کا مکمل طریقہ درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سانس گنتی کے ہیں، جو ذکر اللہ کے بغیر گزرے وہ مردہ ہے۔ جو شخص ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ بخاری و مسلم۔ سلطان العارفین سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور اسم ذات سے باطن میں دو اعلیٰ ترین مقامات یعنی دیدار حق اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی ہے، اور باطن میں ان سے اعلیٰ اور کوئی مقام نہیں۔ مرشد کامل فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عرفان، جو تصوف کی انمول ترین کتاب ہے، یہ کتاب باطنی اسرار، دیدار حق تعالی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عرفان ایک سچے طالب مولا کے لیے بے مثال خضر اور آب حیات ہے۔ عرفان باطن کی دنیا میں لے جانے والی کشتی ہے، جو معرفت کے ساحل پر بخیر و عافیت اتار دیتی ہے۔ حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک اس میں موجزن ہے۔ عرفان وہ نوری قندیل ہے جس میں وہ نور مستور چمک رہا ہے، جس سے ازل اور ابد پیوستہ ہے۔ عرفان وہ آئینہ سکندری ہے جس میں عالم امر رو شہادت کا تماشا ہر وقت جاری و ساری ہے۔ عرفان ملک سلیمانے کی انگوٹھی ہے۔ عرفان کتاب تصوف کی اس صدی کی مشہور ترین کتاب ہے۔ جب سے یہ کتاب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی، اس کی مانگ طلب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی چھپائی بار بار ہوتی ہے۔ پاکستان و ہند، جنوبی افریقہ، امریکہ اور مختلف ممالک میں اس کا فیض جاری و ساری ہے۔ عرفان کتاب کا ترجمہ اردو، انگریزی، انگلش، سندھی، گرمکھی میں موجود ہے۔